بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں آج کا جو پروگرام ہے اس میں ٹاپک ہے علم مقدس فریضہ۔ علم مقدس فریضہ۔ تو آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویلا کو شروع سے لے کر آخر تک بغور سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے خیالات میں عمل کرو گے تو اللہ کے قریب جاؤ گے، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے اس کو ضرور، یہ اللہ کے نبی کی محفل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، جہاں ان کی مجلس ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بھی اس میں شمولیت کر کے اس سے ثواب حاصل کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آج ہے ٹاپک علم مقدس فریضہ ہے۔ علم مقدس فریضہ ہے۔ نبی امی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے کسی معلم کے سامنے کبھی ہوئے ادب طے نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا، علم کے اصول کو ہر مسلمان کا ایک مقدس فریضہ قرار دیا۔ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا پہلا تبلیغی مرکز ارقم تھا۔ یہ مکان ارقم بن ابی ارقم کا تھا، جو کہ کوہ صفا کے دامن میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال یعنی 6 ہجری نبوی کے آخر تک یہاں اشاعت اسلام اور نو مسلمانوں کی تربیت کا کام انجام دیتے رہے۔ دار ارقم قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مکان جو داب الحجم میں واقع تھا، سب سے پہلی تربیت گاہ تھی، کہا جا سکتا ہے، پہلی تربیت گاہ کہا جا سکتا ہے۔ دار ارقم کے بعد شاب ابی طالب بھی تربیت گاہ کہی جا سکتی ہے، جہاں محرم 7 ہجری نبوی سے 10 ہجری نبوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اصحاب اور خاندان کے لوگ محصور رہے۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی درخواست پر آپ نے مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجا۔ حضرت امامہ اسد بن زرع نے اپنا مکان دیا۔ گویا یثرب میں بھی سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد پڑی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-10 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام فرمایا۔ مدینہ میں یہ دوسری تربیت گاہ کہی جا سکتی ہے۔ اوپن یونیورسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی علم کا ذوق اس قدر عام فرمایا تھا کہ اونٹوں کے چرواہے میدانوں میں، ریگستانوں میں اپنے اونٹ بھی چراتے تھے اور ساتھ ہی دینی علوم کی تحصیل بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت برا بن حازب کا قول ہے، ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ساری حدیثیں نہیں سنی، بلکہ ہمارے دوست احباب نے ہم سے بیان کرتے تھے اور ہم لوگ اونٹوں کے چرانے میں مشغول رہتے تھے۔ گویا مسلمانوں نے علم کی روشنی سے عہد رسالت میں ریگستانوں اور چراگاہوں کو اسلام کی اوپن یونیورسٹی بنا دیا تھا۔ علی بن ابی زرع فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 1 لاکھ ایسے صحابہ چھوڑے جو عالم ہونے کے ساتھ حضور کی حدیثیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، ان میں مرد تھے اور عورتیں بھی۔ یہ تھا اسی امی کا فیض جس نے کسی معلم، کسی یونیورسٹی یا کتابوں سے کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔ تھامس کارلائل لکھتا ہے کہ ایک بات اس جگہ اور قابل لحاظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کیے تھے،
وہ امی تھے، نہ انہوں نے اگلے علوم کسی سے سیکھے تھے نہ پچھلے، کیونکہ وہ خود ان تمام چیزوں سے غنی تھے، لیکن ان کے منہ سے جو کلمہ بھی نکلتا تھا وہ حکمت عملی سے ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ جہاں بولنے کا موقع نہ ہوتا تو بالکل ساکت رہتے، اور جب بولتے تو عقل و اخلاص اور حکمت کے موتی جڑتے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے امی تھے، انہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، وہ سب اللہ کی دین تھی۔ لوگوں کے ساتھ آسانی، جب عربوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو اب ضروری ہو گیا تھا کہ ایک وسیع تعلیماتی نظام قائم کیا جائے جو 10 لاکھ مربع میل کے رقبے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ عہد نبوی کے اختتام پر حکومت اسلامی باوجود اس قدر وسیع رقبے پر مشتمل ہونے کے دینیات کی تعلیم کی ضرورتوں سے اچھی طرح عہدہ ہونے لگی تھی۔ کچھ تو مرکز مدینہ سے بڑے بڑے مقامات پر معلم بھیج دیے جاتے، کچھ صوبہ دار گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ بات تفصیل کے ساتھ شامل کر دی جاتی تھی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کی تعلیمی ضرورتوں کا مناسب انتظام کریں۔ آپ نے جو اسلامی نظام تعلیم قائم کیا اس میں سب سے مقدم اور اہم قرآن کریم کی تعلیم تھی، جو ہر فرد کے لیے لازمی تعلیم تھی۔ بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب یہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک مملکت کے حق میں اعلیٰ کی حیثیت سے حضور اکرم کو مترجمین کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی جو غیر زبانیں جانتے ہوں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت جو دربار رسالت کے میر منشی کہے جا سکتے ہیں، فارسی، حبشی، عبرانی اور رومی یونانی جانتے تھے۔ آپ کے حکم کے مطابق انہوں نے طبرانی لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ناظم تعلیمات بنا کر یمن بھیجا، جہاں وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں دورہ کیا کرتے تھے اور مدارس کی نگرانی کرتے۔ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی تعلیم کے لیے مامور فرمایا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت ان سے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ آسانی پسند کرنا اور انہیں سختی میں نہ ڈالنا، خوشخبری اور بشارت انہیں سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، تم آپس میں مل کر بیٹھنا۔ معلم بنا کر بھیجا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواندگی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ ہجرت کے 1.5 سال بعد 60-70 مکہ والے جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے، تو آپ نے ان لوگوں کا جو مالدار نہ تھے ان کی رہائی کے لیے یہ ذریعہ مقرر کیا تھا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے صفا میں اس غرض سے مامور کیا تھا کہ لوگوں کو لکھنے کی اور قرآن مجید کی تعلیم دوں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد کی بنیاد ڈالی اور ساتھ ہی اس کے شمالی گوشے میں ایک چبوترا بنایا جس پر ایک سائبان تھا، یہی صفا کہلایا۔ یہاں لوگ بے تعلق ہو کر دین کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہتے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اسلامی علوم سیکھنے کے لیے وقف کر دی تھیں۔ یہ اصحاب صفا بھی کہلاتے تھے۔ صفا اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ باہر سے جو لوگ طب علم کے لیے آئیں انہیں اس میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اسلام کی اس پہلی درسگاہ میں تقریباً 70-80 طلباء تعلیم پاتے تھے۔ دن کو صفا والے لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو پڑھتے تھے، لیکن اصحاب سربت کی طرف سے کافی تعاون ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے سے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خراب چیز اگر ان لوگوں کے لیے بھی کہ بھیجتا تو حضور اس پر ناخوشی کا اظہار فرماتے۔ صفا دن کو مدرسہ کا کام اور رات کو قیام گاہ کا کام دیتا تھا۔ صرف صفا ہی نہیں
بلکہ پوری مسجد نبوی تعلیم گاہ تھی جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفا کی تعلیم حضرت ابو ہریرہ کے سپرد تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن ابی کعب اور حضرت زید بن ثابت یہی درس دیا کرتے تھے۔ اس جامعہ میں اصحاب ذوق دور دراز ممالک سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ مقامی طلباء کے علاوہ دور دراز کے طلباء بھی آتے اور اپنا ضروری نصاب مکمل کر کے اپنے وطنوں کو واپس جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور بڑے صحابہ کرام ان رسولوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے درس کے مقامات کا اکثر معائنہ کرتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے یہیں سے لوگ بھیجے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ نوافل اور دعا میں مشغول تھے اور کچھ لوگ فقہ کی تعلیم و تعلم میں منہمک تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، البتہ ایک کا کام زیادہ اچھا ہے۔ جو لوگ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں اور ان کے متعلق خدا کی مرضی ہے، چاہے تو دے یا چاہے تو نہ دے۔ البتہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جہالت کو دور کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خود میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس حلقے میں اپنے لیے جگہ بنائی جہاں درس ہو رہا تھا۔ عرب میں خطوط پر مور کرنے کا رواج سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہوا۔ آپ کو خطوط کی صفائی اور وضاحت کا بہت لحاظ رہتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو ریت ڈال کر خشک کر لو۔ مختلف حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کے ہمہ گیر نصاب کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نشانہ بازی، پیراکی، تقسیم، ترکہ کی ریاضی، مبادی طب، علم حیت، علم الانصاب اور علم تجوید القرآن کی تعلیم دی جایا کرے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ استاد کو بہت تعظیم دی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔